السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ہم ٹی وی پہ شروع ہونے والے نئے ڈرامے بختاور کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو چلتے ہیں بختاور کے ریویو کی طرف۔ بختاور ڈرامے کے ڈائریکٹر شاہد شفاعت، رائٹر نادیہ اختر اور پروڈیوسر مومنہ درید ہیں۔ بختاور کے مین لیڈ رول میں یمنا زیدی بختاور کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جنہوں نے عشق لال اور صنف آہن جیسے مشہور ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہی حال ہی میں انڈسٹری کو جوائن کرنے والے زاویار نعمان اجاز، جو کہ ٹی وی انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار نعمان اجاز کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی اداکاری کے سفر کے آغاز میں ہی سنگے ماں اور قصہ مہربانوں کا جیسے ڈراموں کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک حقیقی کہانی یعنی ریئل بیس سٹوری پر مبنی ہے، جو کہ فرحین اشتیاق کی زندگی سے انسپائر ہے۔ فرحین نے بھی اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل کو فیس کرنے اور مردوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی عورت کی شناخت کو ختم کر کے ایک مرد کی شناخت کو اپنایا اور اپنا ہیئر سٹائل، باڈی لینگویج اور اپنی ڈریسنگ مکمل طور پر مردانہ اختیار کر کے اپنی بیٹی اور ماں کی ذمہ داری کو بالکل ایک مرد کی طرح نبھا رہی ہیں، جیسا کہ ڈرامہ بختاور میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ فرحین اشتیاق کی مکمل سٹوری کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، اس کے بارے میں مکمل طور پر انفارمیشن حاصل کریں۔ ڈرامے کی کہانی قصبے کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک ماں اپنے معذور بیٹے اور 2 جوان بیٹیوں نسیمہ اور بختاور کے ساتھ رہ رہی ہے، جن کا باپ نشے اور جوئے کی لت میں برباد ہو چکا ہے اور اپنی اسی لت کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی ہر چیز بھی بیچ چکا ہے۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، مگر وہ معذور ہے۔ ماں کی ساری توجہ اپنے بیٹے کی طرف ہے۔ اس کی سوچ بھی عام عورتوں والی ہے کہ بیٹا ہی بڑھاپے کا سہارا بن سکتا ہے۔ اپنی اسی سوچ اور بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو وہ پیار اور توجہ نہیں دیتی جو اسے دینی چاہیے۔ دونوں بہنوں میں بے پناہ محبت ہے۔ بختاور یعنی یمنا زیدی تو اپنی بڑی بہن سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بالکل ماں کی طرح اس کی بہن ہے۔ ایک دن ان کا باپ گھر آتا ہے اور نسیمہ کے ہاتھ میں شادی کا جوڑا تھما کر کہتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد اس کا اشتیاق کے ساتھ نکاح ہے، جو کہ عمر میں اس سے 2 گنا بڑا ہے۔ اس کی ماں اور بختاور بہت روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، مگر سنگ دل باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور زبردستی نسیمہ کا نکاح پڑھا کر اسے رخصت کر دیتا ہے۔ اصل میں تو وہ چند ٹکوں کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دیتا ہے۔ اب گھر میں بختاور، اس کی ماں اور معذور بھائی رہ جاتا ہے۔ نسیمہ جاتے جاتے بختاور سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی اور جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اپنے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونے دے گی اور ماں کو لے کر یہاں سے کہیں اور دور چلی جائے گی۔ نسیمہ کو گھر سے رخصت ہوئے 6 برس بیت گئے، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ ہی وہ کبھی ملنے آئی اور نہ ہی انہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بختاور کا باپ تو تھا ہی نشئی اور جواریہ، کبھی کبھار ہی گھر آتا، وہ بھی اس وقت جب اسے گھر سے کچھ بیچنے کے لیے لے کر جانا ہوتا۔ ان کے گھر کا خرچ اور معذور بھائی کی دوائی دارو کا خرچ بختاور کے ماموں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور اپنی تعلیم کا خرچ بختاور ٹیوشنز پڑھا کر خود پورا کر لیتی ہے۔ ماموں اور مومانی کوئی نیکی کمانے کے لیے ان کے گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، بلکہ اس لالچ میں یہ سب کرتے ہیں کہ ان کے ذہنی معذور بیٹے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، تو اس طرح اپنی بہن کو مجبور اور بے بس کر کے بختاور کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ بختاور کی سہیلی کا بھائی احد بختاور کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے ذریعے بختاور تک اپنی محبت کا پیغام بھی پہنچاتا ہے، مگر بختاور انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ مہندی رچانے کے لیے نہیں بلکہ قلم تھامنے کے لیے ہیں اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، BA کے بعد CSS کے امتحان دینا، اپنے معذور بھائی کا علاج کروانا ہے، اپنی ماں اور خود کو اس جہنم سے باہر نکالنا ہے۔ تو اس کی زندگی میں شادی کی کوئی جگہ نہیں، جبکہ اس کے خود کے دل میں بھی احد کے لیے جذبات ہوتے ہیں، مگر اپنی مجبوریوں کے آگے وہ اپنے دل کے جذبات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اسی سہیلی کی شادی پر بختاور کی مومانی بختاور کو سونے کے جھمکے پہننے سجی سمری دیکھتی ہے۔
وہ اسے اس طرح ناچتی گاتی خوش ہوتی دیکھ کر سیخ پا ہو جاتی ہے اور بختاور کے ماموں کے کان بھرتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اسے کالج بھیجنے کی، اس کا خرچ اٹھانے کی۔ ایک طرف تو تمہاری بہن ہر وقت اپنی غربت کے رونے روتی ہے اور دوسری طرف بیٹی سونے کے جھمکے پہنے شادی میں جاتی ہے۔ وہ جھمکے بختاور کی ماں نے بختاور کی شادی کے لیے بہت مشکل سے اس کے نشئی اور لالچی باپ سے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ ماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی بختاور پہن جاتی ہے۔ اب ماموں اور ممانی پہنچ جاتے ہیں بختاور کے گھر بختاور کا ہاتھ مانگنے۔ بختاور کو جب ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے تو اپنی ماں پر بہت غصہ کرتی ہے کہ تم نے ان سے سوچنے کا ٹائم کیوں لیا، انہیں صاف صاف منع کیوں نہیں کیا۔ ماں اپنی مجبوری کا رونا روتی ہے کہ اگر اس کے ماموں انہیں خرچ نہیں دیں گے تو گھر کا خرچ، بیٹے کی دوائیوں کا خرچ کیسے اٹھائیں گے۔ مگر بختاور کے کہنے پر اس کی ماں اپنے بھائی کو منع کر دیتی ہے، کیونکہ آخر اس کے سینے میں بھی ماں کا دل ہے، وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایک ذہنی معذور کے پلے باندھ سکتی ہے۔ انکار سننے کی دیر تھی، ماموں نے ان کا خرچ بند کر دیا۔ بختاور جو بھی کماتی تھی وہ تو اس کی اپنی کتابیں خریدنے کے لیے ہی کافی تھا، پھر بھائی کی دوائیاں اور گھر کا خرچ کہاں سے اور کیسے پورا کرتی۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے۔ بھائی کے مرنے کی دیر تھی، بختاور پر تو مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماموں اور ممانی گھر پر تعزیت کرنے آتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ اب ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا تو بختاور کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ بات سن کر بختاور غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی ماں کا خرچ اٹھا لے گی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتے ہیں کہ زبان درازی کر رہی ہے، لوگوں کو تو موقع چاہیے کسی بھی بے بس کو دبانے کا۔ اس کے ماموں قصبے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بد زبان کا رشتہ کوئی نہیں لے گا، اس کے پر کاٹنے بہت ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ہماری عزت پر بٹا لگائے، اس کی شادی میرے ہی ذہنی معذور بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ کیا ہوا اگر ذہنی معذور ہے، مگر ہے تو مرد ہی نا۔ اور لوگوں کو کیا، وہ بھی فوراً مان جاتے ہیں۔ اگلے ہی روز بختاور کی ممانی شگن لے کر اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ بختاور یہ بات جانتی تھی کہ وہ اور اس کی ماں گاؤں والوں سے لڑ نہیں سکتی، لہٰذا بختاور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کی ماں کی بچپن کی سہیلی سکینہ جو کہ کراچی میں رہتی ہے، ان کے پاس ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ ان کے گھر سے بھاگ کر کراچی جانے میں احد ان کی مدد کرتا ہے، انہیں ٹکٹیں لا کر دیتا ہے، بس اڈے تک پہنچاتا ہے اور جاتے جاتے بختاور کو کچھ پیسے اور موبائل بھی دیتا ہے۔ بختاور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ ایک نئے سفر اور ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑتی ہے۔ بختاور کراچی اپنی ماں کے ساتھ صحیح سلامت پہنچ تو جاتی ہے، مگر پہنچتے ہی مصیبت انہیں آ دھرتی ہے۔ ایک شخص ان کا بیگ چھین کر بھاگ جاتا ہے جس میں بختاور نے کچھ پیسے اور کپڑے وغیرہ رکھے تھے۔ بختاور کو تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی دنیا ہی اس سے چھین کر جا رہی ہے۔ وہ تلپٹ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اس آدمی کی ایک گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو بیگ اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ بختاور بیگ پکڑتی ہے، اسے اب اپنی ماں کا خیال آتا ہے۔ وہ واپس بھاگتی ہے، مگر جہاں وہ اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگی تھی اس کی ماں وہاں موجود نہیں ہوتی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس اجنبی شہر میں آدھی رات کے وقت وہ اپنی ماں کو کہاں اور کیسے ڈھونڈے۔ آتے جاتے لوگوں سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ ایک عورت یہاں موجود تھی، وہ اسے اپنی دکان پر بٹھا کر آیا ہے، یقیناً وہی اس کی ماں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی دکان پر جانے کا کہتا ہے۔ بختاور کو اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ اور اس اجنبی شخص کے ساتھ چل پڑتی ہے، مگر کچھ ہی دور جا کر جب زیادہ ویرانہ شروع ہو جاتا ہے تو بختاور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ فٹ پاتھ پر پہنچتی ہے تو وہاں اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اب دونوں مل کر سکینہ خالہ کے گھر کا پتہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں اور بالآخر اس کے گھر پہنچ ہی جاتی ہیں، جہاں سکینہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ سکینہ کو تو انہیں دیکھ کر کچھ خاص اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ تو بختاور سے پوچھ بھی لیتی ہے کہ کتنے دن وہ لوگ ان کے گھر رہیں گے۔ بختاور بتاتی ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر سکینہ کہتی ہے کہ کیسے وہ اتنے بڑے شہر میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، مگر سکینہ کا شوہر جو کہ بہت شاطر ہے وہ یہ کہہ کر بات کو آیا گیا کر دیتا ہے کہ ابھی تو وہ آ کر بیٹھے ہیں، اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا۔ بختاور سکینہ خالہ سے کہتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور نوکری کرے گی اور اپنی مشکلوں کا مقابلہ زنانہ وار کرے گی۔ خالہ زنانہ وار کا لفظ سن کر ہنس دیتی ہے کہ مردانہ وار تو سنا تھا، یہ زنانہ وار کیا ہے؟ پر سکینہ اسے سمجھاتی ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ اور بات سچ بھی تھی،
بختاور نوکری کے لیے ماری ماری پھرتی ہے، مگر ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی ڈگریوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ خالہ سکینہ کے ساتھ فیکٹری نوکری کی تلاش میں جاتی ہے، جس فیکٹری میں خالہ سکینہ خود بھی کام کرتی تھی۔ 12 گھنٹے کی طویل مشقت کے بعد صرف 800 روپے، اس وجہ سے بختاور کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب سکینہ کا شوہر بختاور سے کہتا ہے کہ ایک نوکری ہے اس کی نظر میں، اگر وہ کرنا چاہے تو۔ بختاور کے پوچھنے پر خالو بتاتا ہے کہ بس ہوسٹس یا بس کنڈکٹر کی نوکری ہے۔ اس نوکری کا سن کر بختاور کو عجیب تو لگتا ہے، مگر کیا کرتی، اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کی ملاقات ایک اور بس کنڈکٹر پروین کے ساتھ ہوتی ہے، جو اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ بہت جلد دونوں کی دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ پروین اسے اپنے مینیجر کے پاس لے کر جاتی ہے، جو کہ پروین پر فدا ہے اور آنے بہانے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، مگر پروین اسے گھاس نہیں ڈالتی۔ آخر بختاور کو 20,000 ماہانہ پر نوکری مل جاتی ہے، اور جب وہ رات کو جانا شروع کرے گی تو اسے تنخواہ 25,000 ہو جائے گی۔ نوکری شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد بختاور کچھ پیسے ایڈوانس لیتی ہے اور کچھ تھوڑی سی شاپنگ کر کے بہت خوشی محسوس کرتی ہے، مگر سکینہ خالہ کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے۔ وہ کھلانے پلانے کی وجہ سے بہت بڑبڑ کرتی ہے، تو بختاور وہ پیسے لا کر سکینہ خالہ کو دے دیتی ہے۔ اب سکینہ خالہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پروین بختاور کو بتاتی ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ یہ نوکری کرے، مگر اب وہ زیادہ دیر تک نوکری نہیں کرے گی، کیونکہ جلد ہی اس کے ماموں زاد کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، جسے وہ پسند بھی کرتی ہے۔ مگر مینیجر شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود اپنا رشتہ پروین کے گھر بھیج دیتا ہے۔ انکار ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پروین کو گولی مار کر اس کی جان ہی لے لیتا ہے۔ بختاور یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ سکینہ خالہ اور اس کے شوہر کو بتاتی ہے کہ اب وہ نوکری پر نہیں جائے گی، تو وہ دونوں بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور نئی چالیں سوچنے لگتے ہیں۔ وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ گاؤں میں بختاور کے ماموں کو ان ماں بیٹی کا پتہ بتا دیتے ہیں کہ وہ یہاں کراچی میں ہمارے پاس ہیں، اور یہ بتانے کے 1.5-2 لاکھ اس کے ماموں سے لے ہی لیں گے، مگر ان کی یہ باتیں بختاور سن لیتی ہے اور کسی طریقے سے اپنی ماں کو لے کر وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے۔ اپنے سونے کے جھمکے بیچ کر وہ ایک مولوی صاحب کے ہاں ایک کمرہ کرائے پر لیتے ہیں، مگر کیونکہ وہ مولوی صاحب اکیلی عورتوں کو کمرہ نہیں دے رہے تھے، اس لیے بختاور جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے جو کہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے، کچھ دنوں تک واپس آ جائے گا۔ مولوی صاحب کی جوان بیگم انہیں بتاتی ہیں کہ انہیں پردے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ بختاور اچھی طرح پردہ کر کے نوکری کی تلاش کے لیے پھر سے کمر باندھتی ہے، مگر یہاں بھی محلے کی نکڑ پر شیدہ اور چند دوسرے ٹپوری کھڑے ہو کر واضح کستے ہیں، اس کا راستہ روکتے ہیں، گندے اشارے کرتے ہیں۔ نوکری تو بختاور کو نہیں ملتی، مگر وہ مردوں کے اس غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے اتنی زیادہ بد دل ہو جاتی ہے اور اتنا زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ گھر واپس آ کر وہ خود اپنے لمبے اور گھنے بال کاٹ دیتی ہے، اپنا لباس بدل کر مردانہ لباس پہن کر اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اس کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ اب وہ مزید لوگوں کی گندی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی، اب وہ ایک نئی پہچان اور نئی شناخت کے ساتھ زندگی جیے گی۔ اس کا خیال تھا کہ عورت کے لیے ہی شاید دنیا تنگ ہے، مرد بن کر اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ مالک مکان سے جا کر ملتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ بختاور کا جڑواں بھائی بختیار عرف بختو ہے۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بختو نہیں بختاور ہی ہے۔ یہ دیکھ کر بختاور کا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ باہر سڑک پر آزادانہ چلتی ہے، کیونکہ آج کوئی بھی اسے گندی نظر سے نہیں دیکھتا، نہ کوئی آواز کستا ہے، نہ کوئی سیٹی بجاتا ہے۔ اب وہ مرد بن کر نوکری کی تلاش کے لیے نکلتی ہے، مگر مرد بننے کے باوجود بھی اسے نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے مردوں کی طرح مشقت کرنے والے کام ملے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہاں بھی اس کی ڈگریوں کا کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکا۔ مرد تو وہ بن گئی، مگر یہ بھول گئی کہ بسوں میں سفر کرتے ہوئے اسے مردوں کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ یہ کام بھی کر گزری۔ اب شیدہ ٹپوری بختو کے ساتھ دوستی لگانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسے چھیڑتا ہے کہ مرد ہو کر وہ ان سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے کہ وہ لڑکی ہو۔ کوئی اسے سامان اٹھانے کا کام کرنے کا کہتا ہے، کوئی کچن میں ڈش واشنگ کا کام دیتا ہے، مگر وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ بختاور کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دنوں تک یہ بھیس بدل کر نہیں رہ سکے گی، مگر بختاور اسے یہی کہہ کر چپ کرا دیتی ہے کہ کم از کم مردوں کی گھناؤنی نظریں
تو اس کا تعاقب نہیں کرتی۔ آخر شیدہ اسے اپنی جان پہچان کے ایک ہوٹل پر کام لگوا دیتا ہے، جہاں لوگوں کو چائے دینا، ٹیبل صاف کرنا، ان کے آرڈر لینا، برتن اٹھانا وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ بختاور ہنسی خوشی یہ کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کا یہ کام اچھا چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس کام سے کچھ مطمئن بھی ہوتی ہے، معقول پیسے کما لیتی ہے۔ وہاں ایک دن اس کا سامنا وہاں کے پرانے گاہک سے ہوتا ہے۔ وہ بختو کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے چکنا کہہ کر پکارتا ہے۔ بختاور کو بہت غصہ آتا ہے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اسے انہی نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو ایک عورت ہوتے ہوئے وہ مردوں کی گندی نظر کا سامنا کرتی تھی۔ بختاور کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کی ٹیبل پر جا کر آرڈر لینا چھوڑ دیتی ہے، مگر اس آدمی کے اصرار کرنے پر ہوٹل کا مالک بختاور کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کا بہت پرانا گاہک ہے تو وہ اس گاہک کا خاص خیال رکھے۔ وہ اسے بہت زیادہ ٹپ بھی دینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ نہیں لیتی۔ ہوٹل کا مالک اسے کہتا ہے کہ مرد کی عزت تو پیسہ کمانے میں ہی ہے۔ شیدہ بختاور کی وجہ سے بختو کے ساتھ دوستی کرنے کی لگاتار کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کبھی زبردستی اسے سگریٹ پلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے ساتھ کارڈز کھیلنے کا کہتا ہے، غرض کے بختاور شیدے کی وجہ سے پریشان ہی رہتی ہے۔ ایک دن سیاست دان کا بیٹا ملک دلاور ہوٹل میں آتا ہے۔ بختو ہی اسے ڈیل کرتا ہے۔ ملک دلاور اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں آ کر ریگولر چائے پیتا ہے، تو وہ یہاں کسی سے بھی پوچھ لے کہ وہ کس طرح کی چائے پیتا ہے۔ اتنے میں دو لڑکے موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں تو ان کا ٹارگٹ ملک دلاور ہی تھا۔ افراتفری سی پھیل جاتی ہے، ملک دلاور کے بازو پر گولی لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے نہیں آتا، صرف بختو اس کے بازو پر کپڑا باندھ دیتا ہے تاکہ زیادہ بلیڈنگ نہ ہو جائے۔ پولیس آ کر ساروں کو پکڑ کے لے جاتی ہے، بختو کو بھی تفتیش کے لیے لے جاتی ہے۔ گھر بہت لیٹ آتی ہے اور ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر ملک دلاور کو کچھ ہوش آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسے دھندلا سا یاد آتا ہے کہ بختو نے اس کی مدد کی تھی۔ ہوٹل میں اسی گاہک کو اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہوٹل کا مالک بختو کو کھری کھری سناتا ہے، تو بختو نوکری چھوڑ کر ہوٹل سے باہر نکل رہا ہوتا ہے کہ سامنے سے ملک دلاور آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بختو سے پوچھتا ہے کہ اتنے غصے میں وہ کہاں جا رہا ہے۔ بختو کے بتانے پر کہ وہ نوکری چھوڑ کر جا رہا ہے، ملک دلاور اسے اپنے دفتر کا کارڈ نکال کر دیتا ہے کہ وہ اس کا احسان مند ہے کہ صرف وہی تھا جس نے اس کی مدد کی، تو اب وہ اسے اپنے دفتر میں نوکری کی آفر کراتا ہے۔ بختو اس کا کارڈ پکڑ لیتا ہے۔ اب مزید ڈرامے میں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔